موجودہ دور کے اسلام دشمنوں نے خربوں اور اربوں کا پیسہ لگایا اور اس طرح کی فیکٹریز لگائی کہ جہاں پر قرآن مجید کے اندر رد و بدل کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ کے اندر چھاپا جائے اور نکالا جائے، قرآن کی آیات میں تبدیلی کی جائے، اور وہ پھر سالوں سال کا ٹائم دینے کے بعد جب دوبارہ ان سے رپورٹ مانگی کام کرنے والوں سے کہ تم نے اتنا پیسہ بھی لگوا لیا، اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی لگوا لی، اتنا بڑا ٹائم بھی تم نے لے لیا، اتنے ورکر تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ تم نے کتنا ایک کام کیا ہے، تمہارے کام کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ تو جواب میں یہ آیا کہ جب قرآن کے اندر تبدیلی کرنے کے بعد ہم اس کا پہلا ایڈیشن باہر نکالتے ہیں، اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے گا جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ اصل قرآن حفظ کی صورت میں، وہ اصل قرآن اپنے احکامات کی صورت میں محفوظ تو ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر بھی تبدیل شدہ نسخے ہمیں ملتے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے لیا تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس واقعے کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ جب سوال پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے اتنا بڑا پیسہ بھی لگا لیا، اتنا وقت بھی لگایا، اور لاکھوں لوگ تمہارے ماتحت کام بھی کرتے ہیں، بتاؤ کہ اس کا سبق کیا نکلا، ہمیں اس کا ثمر کیا ملا اس ساری چیزوں کا؟ تو جواب انہوں نے یہ دیا کہ جب ہم قرآن میں تبدیلی کرنے کے بعد اپنا پہلا ایڈیشن مارکیٹ میں نکالتے ہیں تو اس کو مسلمان کا ایک قرآن حفظ کرنے والا 8 سال کا 10 سال کا بچہ پڑھ کر بتاتا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو میرے حبیب پر نازل ہوا۔ یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے کہ جس کو آج کے دور کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے، کہ جائے کہ مارکیٹ کے اندر اسلام دشمن، قرآن دشمن، دین دشمن ان کو تبدیل کرنے کے بعد مارکیٹ کو اتار دیتے ہیں۔ اب اگر پورے قرآن کو پڑھا جائے تفسیر کے ساتھ، اس کی مفاہیم کو سمجھا جائے، تو اس کے اندر بے شمار علم کی وہ باتیں ہمیں میسر آتی ہیں جو شاید اس سے پہلے ہمیں مطالعے کے اندر ٹائم بھی نہ ملتا ہو۔ اور جب ہم قرآن کی کسی ایک سورت کو پڑھتے ہیں، لکھنے والے لکھ کر چلے گئے قرآن کو پڑھنے کے بعد الف لام